أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب ابن لي عندك بيتا في الجنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. انسان اس دنیا میں آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا گیا ہے. کچھ اس کی ضروریات ہوتی ہیں، جیسے بنیادی ضرورتیں روٹی، کپڑا اور مکان. جب تک انسان کو کھانے پینے کو نہ ملے تو وہ انسان کی زندگی ہی نہیں رہ سکتی. اپنی زبان میں ہم کہتے ہیں پیٹ نہ پئیاں روٹیاں سبے گلاں کھوٹیاں. جب پیٹ میں روٹی نہ ہو تو کوئی کام بھی نہیں انسان کر پاتا. کسی نے پوچھا تھا بھوکے بندے سے 2 اور 2، اس نے کہا تھا 4 روٹیاں. اس لیے کہ خالی پیٹ انسان کے لیے ایک اضطرار کی کیفیت ہوتی ہے، یہ بنیادی ضرورت ہے. اسی طرح اپنے جسم کو کپڑوں میں چھپانا یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے. ہر انسان چاہتا ہے کہ میں اچھے صاف ستھرے کپڑے پہن کر تب لوگوں کے سامنے آؤں. اسی طرح انسان کو سر چھپانے کے لیے مکان کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ 3 چیزیں انسان کی بنیادی ضرورت سمجھی جاتی ہیں. اگر یہ 3 چیزیں مل گئیں تو بنیادی ضرورتیں پوری ہو گئیں. اب اس کے علاوہ انسان کی اپنی خواہشات ہیں. خواہشات کی کوئی انتہا نہیں ہوتی. اسی لیے بندہ جب نوکری کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، تو اس کی سب سے پہلی خواہش ہوتی ہے میرا اپنا گھر ہو. یہ ایک فطری خواہش ہر مرد اور ہر عورت کے دل میں موجود ہوتی ہے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے لا ایمان لمن لا مکان لہ، کہ اس بندے کا ایمان نہیں جس کا مکان نہیں. تو ایک مرتبہ اس عاجز نے پوچھا کہ حضرت آپ ایسی بات جو فرماتے ہیں اس میں کیا حکمت ہے؟ تو فرمایا کہ دیکھو، اگر بچے کرائے کے مکان میں رہتے ہوں اور بندے کے ساتھ کوئی مسئلہ بن جائے اور وہ فوت ہو جائے تو پیچھے اس کے گھر والوں کو تو کرایہ دار نکال دے گا، اور اس وقت وہ عورت جو کفریہ بول بولے گی اس کا ایمان جانے کا خطرہ ہوگا. اس لیے شادی شدہ بندے کو سب سے پہلی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنی چھت ہو. اگر بچوں کے پاس اپنی چھت ہو تو وہ خشک روٹی کھا کے بھی گزارا کر لیتے ہیں، لیکن کم از کم کوئی ان کو باہر نکالنے کے لیے تو نہیں نہ آتا. تو اس لیے یہ گھر انسان کی بنیادی ضرورت ہے. اس لیے جب گھر انسان کو ملتا ہے تو اس کا دل بہت خوش ہوتا ہے. اپنا گھونسلہ اپنا، کچا ہو یا پکا، جیسا بھی گھر ہو، گھر میں آ کے سکون ملتا ہے انسان کو. باہر سے ہو کے جب گھر آتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس کو سکون مل گیا ہے. اسی لیے غریب انسان بھی گھر بناتا ہے، امیر انسان بھی گھر بناتا ہے. ہر ایک کے اپنے اپنے وسائل ہیں. شریعت نے اس میں اجازت دی ہے کہ اپنی ضرورت کے مطابق انسان اگر بڑا گھر بھی بنائے تو شرعاً اس کی اجازت ہے. تاہم ایسے دنیا میں امیر لوگ بھی گزرے کہ جنہوں نے اپنے لیے محلات بنائے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا
کہ حضرت مجھے 6000 کھجور کے درخت چاہیے. پوچھا کیا کرنا ہے؟ کہ بصرہ میں گھر بنانا ہے. تو حضرت نے اس کو مسکرا کے فرمایا کہ تو نے بصرہ میں گھر بنانا ہے یا گھر میں بصرہ بنانا ہے؟ 6000 درخت کھجور کے اس کو چاہیے تھے. سبحان اللہ. آپ شروع سے دیکھیں تو انسان نے اپنے لیے اپنی ضرورت کے مطابق گھر بنائے. مثال کے طور پہ قوم عاد آئی، وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، پہاڑوں کو کھود کے گھر بناتے تھے. اس زمانے میں چونکہ ٹیکنالوجی نہیں تھی تو ایک ہی طریقہ کار تھا کہ اپنی ضرورت کے لیے پہاڑوں کو کھود کے گھر بنائے. سعودی عرب میں ایک جگہ ہے جس کو کہتے ہیں مدائن صالح علیہ الصلوۃ والسلام. اس عاجز کو وہاں جانے کا موقع ملا تو واقعی اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پہاڑوں کو کھود کے اندر گھر بنائے گئے. ایک مرتبہ تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ ان لوگوں نے یہ گھر بنا کیسے لیے، لیکن دیکھنے میں باہر سے پہاڑ ہیں اور اندر جائیں تو پورا شہر ہی آباد ہے وہاں پر. تو اس زمانے کی ضرورت کے مطابق ان لوگوں نے اپنے گھر اس طرح سے بنائے. بابل اور نینوا کی باغات دنیا میں مشہور رہے ہیں، ان کو ونڈرز آف دی ورلڈ کہا جاتا رہا ہے. یہ وہ قوم تھی کہ جو معلق باغات بناتی تھی. کیا مطلب؟ کہ گھر کی دیواروں کے ساتھ یہ اس طرح کے گملے بناتے تھے کہ ان کے اوپر بیلیں لٹکاتے تھے، اور وہ لٹکی ہوئی بیلیں، تو ان کو معلق باغات کہتے تھے. پورا شہر ان کا ایسا ہوتا تھا کہ جس گلی میں جاؤ ایسے لگتا تھا جیسے لٹک رہا ہے ہوا کے اندر یہ باغ. تو اس کو ونڈرز آف دی ورلڈ کہا گیا. قوم سبا دنیا میں آئی، اس نے اپنے لیے باغات بنائے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں تذکرہ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ، کہ ان کے لیے قوم سبا کے مساکن، رہنے کی جگہ، گھروں کے اندر نشانیاں ہیں. ایسا شہر تھا جنتان عن یمین و شمال، کہ جن راستوں پہ چلتے تھے دائیں طرف بھی باغ بائیں طرف بھی باغ. پورا شہر ایسا تھا. مفسرین نے لکھا کہ اتنے بڑے بڑے باغات تھے کہ اگر کوئی خالی ٹوکری سر پہ لے کے چلا جاتا تو گرنے والے پھلوں سے اس کی ٹوکری بھر جاتی تھی. اتنے بڑے باغات. شروع میں جب ہم یہ بات پڑھتے تھے تو حیران ہوتے تھے کہ اتنے بڑے باغ، لیکن زندگی میں ایک باغ دیکھنے کا موقع ملا. ہم نے کیلے کا باغ دیکھا. اللہ تعالیٰ کی شان کہ اس کی ویڈتھ 25 کلومیٹر تھی. 25 کلومیٹر اس کی ویڈتھ تھی، اور اس کی جو لینتھ تھی وہ صرف 80 کلومیٹر تھی. گاڑی بھاگی جا رہی ہے بھاگی جا رہی ہے، اور کیلے کے باغ درختی درخت درختی درخت پھلوں سے لدے ہوئے ہیں. دیکھ دیکھ کے بندہ تھک جاتا ہے، باغ ختم نہیں ہوتا. یا اللہ، ایک پھل کے لیے اتنا بڑا باغ. لیکن اس باغ کو دیکھنے کے بعد قوم سبا کے باغات کی بات سمجھ میں آ گئی کہ واقعی وہ کتنے بڑے ہوں گے. آج کا انسان بھی اپنے لیے گھر بناتا ہے اور کوشش یہ کرتا ہے کہ گھر مضبوط بھی ہو، بڑا بھی ہو، صاف ستھرا بھی ہو، ڈیوریبل ہو. اس کی عمر 50 سال 100 سال، اس کی بلڈنگ کو کچھ نہ ہو. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَتَجْعَلُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، ایسے گھر بناتے ہو جیسے تم نے ہمیشہ یہاں رہنا ہے. بلکہ آج تو سٹیل کا اور شیشے کا استعمال گھروں میں اتنا ہو گیا کہ شیشے کے گھر ہی بننے شروع ہو گئے ہیں. وہ جنت کے مکان کی باتیں جو 1400 سال پہلے کسی بندے کے سمجھ میں نہیں آ سکتی تھی، اب سمجھ میں آنے لگ گئی ہے. ان گھروں کو دیکھ کے
کہ واقعی جنتی بندے کا گھر کیسے ہوگا. اور آج تو ماشاءاللہ 100 سے زیادہ منزلہ بلڈنگ بنی ہوتی ہے اور انسان اس میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے. مگر دنیا کے گھر جو ہیں انسان جتنے بھی اچھے بنا لے بہرحال فانی ہے. ایک بادشاہ نے محل بنوایا اور اپنے حساب سے اس نے بہترین محل بنایا. چنانچہ اس نے اعلان کروایا کہ کوئی بندہ اگر اس میں کوئی عیب نکالے گا تو ہم انعام دیں گے. لوگ آتے تھے، دیکھتے تھے، چلے جاتے تھے، کوئی عیب ہی نہیں ہوتا تھا اس میں. حتیٰ کہ ایک دن ایک فقیر سا آدمی آیا، اس نے دیکھا، اس نے کہا جی اس گھر کے اندر 2 عیب ہیں. اس کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا کہ بادشاہ سلامت، یہ فقیر کہتا ہے اس گھر میں 2 عیب ہیں. تو بادشاہ نے پوچھا بھی تمہیں کیا عیب اس میں نظر آیا؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، پہلا عیب یہ کہ یہ گھر ہمیشہ نہیں رہے گا، اور دوسرا عیب یہ کہ آپ اس میں ہمیشہ نہیں رہیں گے. بات تو ایسی ہے، یا تو گھر نہیں رہتا یا گھر میں رہنے والے نہیں رہتے. بالآخر دنیا میں انسان کو جانا ہی پڑتا ہے. موت انسان کو لے جاتی ہے. اس دنیا میں بہت لوگوں نے اپنی جنت سجانے کی کوشش کی لیکن ان کو رہنے کا موقع نہ ملا. آپ خود غور کیجئے، نمرود نے ایک محل بنوایا، باغ بنوایا، اتنا خوبصورت باغ. جب اس میں داخل ہونے لگا تو موت کا وقت تھا. اس نے دعا مانگی تھی. یہ تو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا مگر دعا یہ مانگی تھی کہ مجھے موت آئے نہ اندر ہوں نہ باہر، نہ اوپر ہوں نہ نیچے، نہ دن ہو نہ رات ہو. اس کی ذہن کے مطابق یہ ناممکن تھا. بھئی یا تو دن ہوگا یا رات ہوگی، یا انسان اوپر ہوگا یا نیچے ہوگا، یا کہیں اندر ہوگا یا باہر ہوگا. تو اس نے یہ دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول کر لی. جب اس کا باغ تیار ہوا اور اس کو کہا گیا جی آپ آئیں، تو وہ سواری پہ سوار ہوا اور باغ میں جانے لگا. جب باغ کے دروازے کے اندر داخل ہونے لگا دین ہی فاؤنڈ آؤٹ کہ میرا قد اونچا ہے گھوڑے پر بیٹھے ہوئے اور دروازہ تھوڑا سا چھوٹا ہے. تو اس نے یہ سوچا کہ چلو میں تھوڑا سا سواری سے نیچے ہو جاتا ہوں اور جب دروازے سے گزر جاؤں گا پھر اوپر بیٹھ جاؤں گا. اب اس نے گھوڑے کے اوپر سے اپنی ایک ٹانگ جو تھی نا وہ ہٹائی اور جیسے چڑھنے والا بندہ تھوڑا سا نیچے ہوتا ہے اس طرح ہوا. گھوڑے کے 2 پاؤں دروازے کے اندر تھے، 2 پاؤں باہر تھے. یہ آدھا اوپر تھا اور آدھا نیچے تھا، اور ادھر سورج آدھا ڈوبا تھا اور آدھا باقی تھا. تینوں شرطیں پوری ہو گئیں. اللہ نے اس موقع پہ اس کو موت عطا فرمائی. تو انسان جتنا بھی اس دنیا میں رہے بالآخر اس کو دنیا سے جانا ہے. ایک امیر شخص نے گھر بنوایا اور اس نے محفل سجائی اپنے دوستوں کے لیے. تو ایک تخت بنوایا، اس کے اوپر وہ بیٹھا. اس موقع پہ دروازہ کسی نے زور سے بجایا. تو اس نے اپنے نوکر کو کہا کہ جاؤ دیکھو یہ کون ہے جس کو دروازہ کھٹکھٹانا ہی نہیں آتا. وہ گیا تو دیکھا باہر ایک بڑے میاں کھڑے ہیں. اس نے کہا بڑے میاں تمیز نہیں ہے آپ کو؟ دروازہ کھٹکھٹانے کا بھی کوئی طریقہ سلیقہ ہوتا ہے، یہ کیا آپ نے طوفان مچا دیا، کیا کرنے آئے ہیں؟ اس نے کہا جا کے گھر کے مالک کو بتاؤ کہ ملک الموت تشریف لائے ہیں. اب ملک الموت کا نام سن کے وہ تو گھبرایا اور وہ بھاگا، اور وہ آیا اور آ کے اس نے کان میں بتایا جی ایک بوڑھا کھڑا ہے اور کہتا ہے کہ گھر کے مالک کو کہو کہ ملک الموت آئے ہیں. جیسے ہی اس نے سنا اس کے تو آسان خطا ہو گئے. تو اپنے نوکر کو کہتا ہے یار اسے وہیں سے بھگتا دو کہیں، جیسے ہم کرتے ہیں نا، کہتے ہیں اچھا جی میں نے نہیں ملنا، اس کو بھگتا دو وہیں سے. تو اس نے بھی یہی کہا کہ اس کو بھگتا دو. جب اس نے یہ الفاظ کہے تو دیکھا بوڑھا سامنے کھڑا تھا. کہنے لگا جب میں آتا ہوں لوگ مجھے نہیں بھگتاتے، میں لوگوں کو بھگتایا کرتا ہوں. تو دنیا کے گھر جتنے بھی اچھے ہوں بالآخر ایک دن انسان نے اس دنیا کے گھر سے آگے جانا ہے. لہذا
اب ایک اہم بات ہے جس پر ذرا غور کیجئے گا کہ اگر انسان کو دو گھروں کا چوائس دیا جائے کہ بھئی یہ دو گھر ہیں، ان میں سے تم اپنے لیے کون سا چوز کرتے ہو؟ ان میں سے ایک گھر ایسا ہے جو بہت خوبصورت ہے، حتیٰ کہ سرخ یاقوت کا بنا ہوا ہے ٹوٹل۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بعض ایسے بھی جنتی لوگ ہوں گے کہ بے جوڑ موتی کا محل بنا ہوا ہوگا، ٹوٹل ان کا مکان وہ گویا کرسٹل کا بنا ہوا ہوگا، ایسا مکان۔ اور بعض ایسے ہوں گے کہ جن کے مکان کی ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی، اور جو سیمنٹ کی جگہ استعمال ہوگا وہ مشک کی خوشبو ہوگی، تو روم فریشنر کی ضرورت نہیں پڑے گی، مکان کے اندر سے مشک کی خوشبو آ رہی ہوگی، ایسا خوبصورت مکان۔ اور پھر اس میں بھی بالا خانے بنے ہوئے ہوں گے۔ بالا خانے سے کیا مراد کہ ملٹائی سٹوریڈ ہوگا، اندر سے بیٹھ کے باہر کا منظر نظر آئے گا اور باہر سے بیٹھ کے اندر کا سارا گھر نظر آئے گا، جیسے شیشے کا بنا ہوا گھر ہوتا ہے۔ آج کل اس چیز کو سمجھنا نسبتاً آسان ہو گیا ہے۔ پھر اس گھر کے اندر 4 نہریں بہیں گی۔ ایک نہر ہوگی پانی کی، من ماء غیر آسن، وہ پانی جو بدبودار نہیں ہوتا، ایسا صاف ستھرا شفاف پانی ہوگا، پروسیسڈ پانی ہوگا۔ دوسرا اس میں شراب طہور کی ایک نہر ہوگی، وہ شراب جس کو پئیں گے تو مزہ تو ہوگا لیکن اس میں نشہ نہیں ہوگا۔ پھر تیسرا اس میں دودھ کی نہر ہوگی، اور چوتھا اس میں شہد کی نہر ہوگی۔ اب میں بھی کہ یہ نہر جیسے کینال ہوتی ہے اس طرح کی صورت ہو، یا میں بھی کہ کوئی پائپ لائن ایسی جا رہی ہو کہ جب ضرورت ہو جس چیز کی انسان اس کو حاصل کر لے۔ آج کل تو دیکھتے ہیں نا، آئس کریم کے 4 فلیور ہوتے ہیں تو 4 ٹوٹیاں لگی ہوتی ہیں، جس کو کھولو اس میں سے وہی فلیور آ رہی ہوتی ہے۔ تو اب اللہ جانے کیا صورتحال ہوگی، مگر کوئی ایسی صورت ہوگی کہ جنتی جب چاہے گا یہ 4 نعمتیں اس کو اویلیبل ہوں گی گھر کے اندر۔ پھر جب انسان کا گھر ہوتا ہے نا تو پہلا تو یہ ہوتا ہے کہ جی بہت بڑا گھر ہو تاکہ تنگی نہ محسوس ہو، تو یہ گھر بڑا ہوگا۔ کتنا بڑا گھر ہوگا ذرا غور کیجئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو، جو کلمہ پڑھنے والے ہوں گے، جہنم سے نکالیں گے، حتیٰ کہ آخری جہنمی بچ جائے گا۔ وہ بھی کہے گا کہ یا اللہ جہنم سے نکال دیجئے، اس کو نکال کے جہنم کے کنارے پر کھڑا کر دیا جائے گا۔ پھر وہ فریاد کرے گا کہ یا اللہ نیچے جو آگ جل رہی ہے، لوگوں کو عذاب ہو رہا ہے، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، میرا رخ پھیر دیجئے، میں آنکھوں سے نہ دیکھوں۔ تو رخ پھیر دیا جائے گا۔ پھر کہے گا یا اللہ مجھے ان کی آوازیں آتے ہیں، لا اسمع حسیسها ولا ارى اهلها، نہ میں ان جہنمیوں کو دیکھنا چاہتا ہوں، نہ ان کی چیخیں سننا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے ذرا آگے کر دیں گے۔ پھر کیا ہوگا، ایک فرشتہ آئے گا اور اس کو کہے گا کہ یہ ایک حوض ہے، اغتسل فی ھذا الغدیر، اس حوض کے اندر تم نہا لو، وہ نہر حیات ہوگی۔ جب یہ اس کے اندر نہائے گا تو اس کا جلا ہوا جو کوئلے کی طرح جسم ہوگا نا، وہ دوبارہ خوبصورت بن جائے گا، نوجوان۔ اور اس کے بعد اس کو اللہ تعالیٰ ایسی جگہ کھڑا کروائیں گے جہاں سے دور سے یہ جنت کا دروازہ دیکھے گا۔ تو اس کے بعد پھر یہ کہے گا یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ اللہ پوچھیں گے فرشتے کے ذریعے، بھئی تجھے کیا چاہیے؟ بس یا اللہ میں اتنا چاہتا ہوں کہ وہاں ذرا قریب کر دے، اور کچھ نہیں چاہتا۔ اچھا اور تو کچھ نہیں نہ چاہتا؟ جی نہیں اور کچھ نہیں چاہتا۔
چلیں جی اس کو ذرا قریب کر دیا جائے گا۔ جب وہ جنت کے دروازے کے قریب ہوگا تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت کے اندر کی جو ہوائیں ہوں گی وہ ایئر کنڈیشن جیسے دروازہ ہوتا ہے نا کھلتا ہے کمرے کا، تو دور تک اس کی ٹھنڈی ہوا جا رہی ہوتی ہے۔ حرم شریف جو حضرات جاتے ہیں ان کو تجربہ ہوا ہوگا کہ حرم کے کسی بھی بڑے گیٹ کے اندر دانا ہونا تو 20-25 فٹ پہلے سے ہی ٹھنڈی ہوا اندر کی آنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو واقعی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 سال پہلے جو بات بتائی وہ آج سمجھ میں آتی ہے۔ اور جنت کی یہ ہوا جنت کے دروازے سے 70 سال کی مسافت تک جائے گی اور بندے کو جو ہے یہ معطر کرے گی۔ تو جب وہ معطر ہوگا تو پھر کہے گا یا اللہ یا اللہ۔ پھر فرشتہ پوچھے بھائی اب تجھے کیا ہے؟ کہتے بس ذرا قریب کر دیں، پھر کچھ نہیں مانگوں گا۔ چلیں پھر قریب کر دیا جائے گا۔ اب جب دروازے کے قریب ہو جائے گا تو اب جنت کے اندر کیا کیا نعمتیں ہوں گی، اب شرمندہ بھی ہوگا کہ اور کیا مانگوں، اور رہ بھی نہیں سکے گا، تو وہ اتنا کہے گا یا اللہ یا اللہ یا اللہ، آگے کچھ نہیں کہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں سینوں کا بھید جاننے والا ہوں، مجھے پتہ ہے یہ چاہتا کیا ہے۔ تو فرشتہ آئے گا پوچھے گا بھئی تجھے کیا چاہیے؟ خاموش۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے جنت کا گھر مل جائے، چلو اس کو جنت میں داخل کر دو۔ اب اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا، اس آخری جنتی کو ایک گھر دیا جائے گا جو اس پوری دنیا سے 10 گنا بڑا ہوگا۔ زمین و آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے پوری دنیا سے 10 گنا بڑا۔ جب اس کو بتایا جائے گا کہ یہ تیرا گھر ہے، حدیث پاک میں نبی سامنے ارشاد فرمایا، یہ بندہ اتنا حیران ہوگا، کہے گا یا اللہ آپ تو کائنات کے خالق اور مالک ہیں اور میرے ساتھ آپ مذاق کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے جب یہ بات سنائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، حتیٰ کہ آپ کے یہ سامنے والے جو دانت تھے نا یہ نظر آنے لگ گئے، اتنا مسکرائے کہ وہ جنتی یہ سمجھے گا میرے ساتھ مذاق ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے میں مذاق نہیں کر رہا، میں وہ شہنشاہ ہوں کہ جس کی تھوڑی سے تھوڑی عطا بھی اتنی ہوا کرتی ہے۔ دنیا سے 10 گنا بڑا مکان جو سب سے چھوٹا جنت ہے، تو دوسرے جنتیوں کے مکان کتنے بڑے ہوں گے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اتنا بڑا مکان ملے گا۔ پھر اس میں مزے کی بات سنیے کہ اس مکان کے اندر بندے کو سواریاں بھی ملیں گی، کیونکہ سوچے گا نا کہ اگر وہ اتنا بڑا ہے تو اب پیدل تو نہیں نہ جا سکتا ادھر سے ادھر۔ جیسے دنیا میں بڑے بڑے محل ہوتے ہیں بادشاہوں کے، تو ان کے پاس پھر لیموزین بھی ہوتی ہیں، وہ ایک بلڈنگ سے دوسری بلڈنگ لیموزین پہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی اس جگہ پر اپنی سواریاں دیں گے، مگر وہ سواریاں کیا ہوں گی کہ مردوں کو تو گھوڑے ملیں گے، اور وہ گھوڑے ایسے ہوں گے کہ جہاں نظر پڑے گی ان کا پہلا قدم وہاں پڑے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نظر تو دیکھو کہاں سے کہاں پڑتی ہے، ایک نظر ڈالو آسمان نظر آتا ہے۔ تو ایسے گھوڑے ہوں گے کہ جو ایک نظر جہاں پڑے گی وہیں اس کا قدم ہوگا، اتنے تیز رفتار۔ وہاں پر کوئی 120 کلومیٹر اور 80 مائل اس کا کوئی چکر نہیں ہوگا، ایسی تیز رفتار سواریاں۔ اور عورتوں کو اللہ تعالیٰ بختی اونٹنیاں عطا فرمائیں گے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کاروں کے مختلف ماڈلز ہوتے ہیں، تو مردوں کے لیے ذرا اور طرح کے ماڈل اور عورتیں اپنے لیے اور طرح کی گاڑیاں پسند کرتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح سواریاں ڈیفرنٹ دیں گے۔ مردوں کو گھوڑے ملیں گے، عورتوں کو اونٹنیاں، بختی اونٹنیاں ملیں گی، اس کے اندر وہ سواری کریں گی۔ پھر اب سواری بھی مل گئی، مکان بھی مل گیا، تو بندے کا جی چاہتا ہے کہ میرا لباس بہت اچھا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ وہاں پر کیسا لباس دیں گے کہ جنتی عورت جو لباس پہنے گی، ایک لباس میں سے 70,000 شیڈ جھلکیں گے رنگوں کے۔ آج دیکھیں ہمارے پاس 7 رنگ ہیں، تو کسی بھی اس میں 2 شیڈ، 4، 5، 10، اس سے زیادہ کیا شیڈ ہونے ہیں ایک کپڑے کے اندر۔ لیکن جنتی پوشاک ایسی ہوگی کہ ایک لباس میں سے
70,000 شیڈ جھلک رہے ہوں گے. اور مردوں کو اللہ تعالیٰ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، ان کو اللہ تعالیٰ ریشم کے لباس پہنائیں گے. مردوں کو بھی لباس ایسے ہوں گے. دنیا میں ہم نے دیکھا کہ انسان 2 4 5 10 لباس بنا لیتا ہے اور بس اس کے بعد انہی کو دھو کے پہنتا رہتا ہے. جنت میں دھونے کا مسئلہ کوئی نہیں ہوگا. عورتیں بھی تمنا ان کی یہی ہوتی ہے کہ ہر دفعہ نیا ہی لباس ملے اور ہم پہنے، مگر مجبوری ہوتی ہے دھو کے پہنتی ہیں. جنت میں اللہ تعالیٰ اس خواہش کو عجیب طرح سے پورا کریں گے. حدیث پاک میں ہے کہ ایک درخت ہوگا انار کا، انار لگے ہوئے ہوں گے. چنانچہ ایک انار انسان جب کھولے گا تو اس میں سے نیا سلا ہوا خوبصورت لباس نکلے گا. یعنی یہ جنت کا بوتیک ہوگا. جب جنتی عورت نے لباس پہننا ہے وہ ایک انار کھولے گی اور اس میں سے ایک نیا فیکٹری میڈ جو فیبریکیٹڈ ہوتا ہے، بنا ہوا ہوتا ہے، وہ نیا لباس ملے گا اسے. دھونے کا مسئلہ ہی کوئی نہیں. سبحان اللہ، وہ کیسی جگہ ہوگی کہ ہر مرتبہ، یعنی دن میں آپ 50 مرتبہ اگر کپڑے بدلیں تو ہر دفعہ نیا سوٹ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہر گھر کے اندر، جیسے ہمارے گھروں میں کپڑے کی کلوزٹ ہوتی ہے، یہ کلوزٹ بنا دیں گے جنتیوں کے گھر میں. لو بھائی، تمہیں جب ضرورت ہو اس میں سے لباس نکال لیا کرو. نہ استری کرنے کی ضرورت ہے، نہ اس کو ریپیئر کرنے کی ضرورت ہے، نہ اس کو دھونے کی ضرورت ہے. سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ لباس. اچھا، لباس بھی اچھا مل گیا، سواری بھی مل گئی، تو پھر انسان سوچتا ہے کہ اب میں اپنے جسم کو بھی خوبصورت بناؤں. تو جنت کے اندر تو خوبصورتی کا معیار ہی کچھ اور ہوگا. یہاں تو زیادہ سے زیادہ تیر مارا کسی نے تو بیوٹی پارلر پہ چلی گئی، اور وہاں انہوں نے 2 4 پروسیس کر کے اس کو کہہ دیا جی بس اب اتنا ہی ہے. لیکن شکل تو جو ہوتی ہے وہ تو وہی رہتی ہے، بدلتی تو نہیں ہے. وہاں معاملہ کچھ اور ہوگا. اللہ تعالیٰ نے جنت میں بیوٹی پارلر ایسے بنائے کہ ایک بازار ہوگا جو حسن و جمال کا بازار ہوگا. حدیث مبارکہ میں ہے کہ جنتی مرد اور عورت وہاں جائیں گے اور جیسا ذہن میں سوچیں گے کہ ایسی آنکھیں ہوں، ایسے ہونٹوں، ایسے چہرہ ہو، سوچتے جائیں گے اور حسن و جمال ویسا ہوتا جائے گا. اس کو کہتے ہیں امیجنری بیوٹی. تخیلاتی حسن عطا کیا جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. واہ میرے مولا، تیری شان، تیری عطا بھی کتنی بڑی ہے. جس جگہ پر تخیلاتی حسن ملے عورت کو اور مرد کو، وہ کیا جگہ ہوگی. پھر انسان کا جی چاہتا ہے کہ میں صحت کے اعتبار سے بھی بالکل ینگ نوجوان نظر آؤں. جنت کے ہر مرد کی عمر 32 سال، کیونکہ یہ میچیورٹی کی عمر ہے. اس سے پہلے میچیورٹی ذرا کم ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر بڑھاپے کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے. 32 سال کی عمر بھرپور جوانی کی عمر. تو مرد کو اللہ تعالیٰ 32 سال کی عمر دیں گے اور عورت کو اللہ تعالیٰ 18 سال کی عمر دیں گے. چونکہ 18 سال کی عمر عورت کے لیے بیسٹ عمر ہوتی ہے. اس عمر میں آ کے عورت کی شادی کے لیے کوششیں ہوتی ہیں. یوں تو ہر عورت کا جی چاہتا ہے کہ میری عمر 18 سال ہی رہے، مگر کیا کریں، زندگی ہے. وہ کہنے والے نے کہا تھا بڑھاپے کو بڑا روکنے کی کوشش کی مگر آ ہی گیا. تو کوشش تو بہت کرتی ہیں بیچاری کہ روک لیں بڑھاپے کو، مگر آ جاتا ہے، رکتا ہی نہیں. وہ کسی جگہ کچھ نوجوان بچیاں تھیں اور درمیان میں ایک بوڑھی عورت بھی بیٹھی تھی. تو عمر کی بات چل پڑی، آپ کی عمر کتنی؟ کسی نے کہا 16، کسی نے کہا 18. تو جب بڑی اماں سے پوچھنے لگے کہ آپ کی عمر کتنی، کہنے لگی میں بھی 4 مرتبہ 18 سال کی ہو چکی ہوں. تو یہ 16-18 کا دل میں خمار رہتا ہے کہ یہ عمر اچھی ہے. اللہ کی شان دیکھیں
کہ اللہ تعالیٰ نے ہر عورت کی عمر 18 سال، اور یہ ایسی عمر کہ اس کے بعد انسان کے نہ بیماری ہوگی، نہ انسان کو وہاں کوئی زخم ہوگا، نہ انسان کو وہاں کوئی پریشانی ہوگی، نہ بڑھاپا ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ یہی جوانی کی عمر رہے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب انسان کو لباس ملے، مکان ملے، سواری ملے، صحت ملے، تو اب اس کا جی چاہتا ہے کہ کھانا پینا بھی اچھا ہو، تو جنت میں کھانے پینے کا سلسلہ ہی کچھ اور ہوگا۔ وہاں انسان کوکنگ نہیں کرے گا کہ جی ایک کچن ہے اور اس میں کوکنگ کرو، نہیں، وہاں تو صرف ارادہ کرے گا۔ دنیا کے اندر ہم نے دیکھا کہ اگر گھر میں دعوت کر دو تو مہمانوں کے تو ہوتے ہیں مزے، اور پکانے والیوں کا ہوتا ہے امتحان۔ بیچاریاں 3 دن پہلے سے لگی ہوئی ہوتی ہیں، یہ بناؤ، اس کو پریزرو کرو، اس کو ٹھنڈا رکھو، اس کو گرم، اور مہمان کھا کے چلے جاتے ہیں اور اس بیچاری کو کھانے کی فرصت ہی نہیں ملتی مصروفیت کی وجہ سے۔ تو لوگ دعوت کو انجوائے کرتے ہیں، اہل خانہ کے لیے تو بہت مشقت ہوتی ہے۔ وہاں ایسا نہیں ہوگا، وہاں ایک انسان ارادہ کرے گا کہ کھانا کھانا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک بادل آئے گا، اور جب بادل ہٹے گا تو دسترخوان بمائے کھانے کے لگ چکا ہوگا۔ ماشاءاللہ، جو ارادہ کریں گے یہ کھانا ہے وہی موجود ہوگا۔ وہ کیسی جگہ ہوگی جی کہ جہاں اللہ تعالیٰ بندے کو ایسے کھانے عطا فرمائیں گے۔ ظاہری شکل و صورت ان کی دنیا کے کھانوں کی مانند ہوئی ہوگی۔ جو پھل وہاں ہوں گے وہ دنیا کے پھلوں کی طرح، وہ اتو بھی متشابہہ، ظاہری مشابہت ہوگی، مگر مزہ اور لطف اتنا الگ ہوگا کہ ہم دنیا میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت ایسے کھانے عطا فرمائے۔ اور پھر مزے کی بات یہ کہ جب کھانا بھی ہو، باقی چیزیں ہوں، انسان سوچتا ہے کہ گھر کے اندر پھر نوکر چاکر بھی ہوں، کہ بجائے اس کے کہ گھر کی عورتیں بھاگی پھریں، چمچ اٹھاؤ اور پلیٹ لگاؤ اور گلاس لاؤ، نہیں، نوکر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جنت میں جنتیوں کے لیے خدام بھی بنا دیے۔ مرد بھی ہوں گے، یعنی نوجوان بچے جیسے ہوتے ہیں لڑکپن میں، غلمان ان کو کہا گیا، اور عورتیں بھی ہوں گی جیسے خادمائیں ہوتی ہیں۔ ان کا حسن و جمال ایسا ہوگا کہ لؤلؤا منثورا، اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، اگر تو نے دیکھے گا تو چمکتے ہوئے موتی کی طرح ان کو تو محسوس کرے گا۔ اب ذرا غور کیجئے، جس گھر کے نوکر چمکتے ہوئے موتی ہوں گے اس گھر کے مالک کے حسن و جمال کا کیا عالم ہوگا۔ ہم نے بعض نوجوانوں کو دیکھا کہ وہ بیچارے کہیں حور کا تذکرہ سن لیتے ہیں تو بڑا خوش ہوتے ہیں کہ ایسی وہاں پر عورتیں ہوں گی۔ بھائی حوریں تو وہاں کی خادمائیں ہیں، جب خادمہ کے حسن کا یہ حال ہے تو جو مکان کی مالکہ ہوگی اس کا حسن و جمال کتنا ہوگا۔ ایک ایک عورت کو جو نیک ہوگی حور عین عطا کی جائے گی، وہ ان حوروں کی سپروائزر ہوگی، اور اس کے نیچے 70,000 حوریں ہوں گی، اور حور عین کی خوبصورتی کے تذکرے اللہ نے کیے کہ وہ حور عین جو ہوگی ایسی آنکھیں ہوں گی، ایسی ہوگی، فلاں ہوگی۔ اب اس میں بھی دیکھو اللہ تعالیٰ کی کیا شان ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی کی بیوی کی تعریف کرے نا تو اس بندے کو برا لگتا ہے کہ میری بیوی کے حسن و جمال کی بات یہ کیوں کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کی بیویوں کا حسن جمال نہیں بتایا، ان کی خادماؤں کا حسن جمال بتا دیا۔ کہا کہ ہاں ہم تمہاری غیرت کو سمجھتے ہیں، اس لیے تمہاری بیویوں کا تذکرہ نہیں کرتے کہ وہ کتنی خوبصورت ہوں گی، اتنا بتا دیتے ہیں کہ خادمائیں کیسی ہوں گی، اس پہ خود قیاس کر لینا۔ چنانچہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو جنتی مخلوق کے حسن و جمال کو دیکھیں گے تو اتنا حیران ہوں گے کہ 70 سال تک ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتے رہیں گے، وقت گزرنے کا پتہ نہیں چلے گا۔ جیسے انسان مبہوت ہو جاتا ہے نا، یہ جنتی مخلوق کے حسن و جمال کو دیکھ کر اس طرح مبہوت ہوں گے، پھر وہاں رہنا شروع کریں گے۔
پھر ایک وقت آئے گا کہ اللہ رب العزت کا ان کو دیدار ہوگا. جب وہ دیدار ہوگا تو نور کی ایک بارش ہوگی، اور نور اس طرح جنتیوں کے چہرے کے اوپر آ کر سجے گا. جیسے آندھی چلتی ہے تو پورے چہرے پہ مٹی کی تہ آ جاتی ہے. جب اللہ کا دیدار ہوگا تو چہرے پر نور کی تہ آئے گی. اتنی چمک، فنیشنگ ہوگی، خوبصورتی ہوگی کہ جب یہ واپس لوٹ کر اپنے گھروں کو آئیں گے اور ان کے جو خدام ہوں گے، حوریں اور غلمان، وہ ان کے حسن کو دیکھیں گے، مبہوت ہو کر دیکھیں گے، 70 سال تک تکتے رہیں گے، وقت گزرنے کا پتہ نہیں چلے گا. گویا جنتی کا حسن جنت کی مخلوق کو بھی حیران کر دے گا. ایسا حسن اللہ عطا فرما لیں گے. سبحان اللہ، سبحان. اب جب حسن و جمال ایسا، پھر کھانا پینا، لباس، مکان، سواریاں، یہ سب چیزیں جب موجود ہیں تو پھر تو انسان کا جی چاہتا ہے کہ اب دوست احباب بھی ہونے چاہیے. لہذا ہر جنتی کو اللہ تعالیٰ شفاعت کی اجازت دیں گے. بھئی اگر تمہارے اہل خانہ میں سے، عزیز اقارب رشتہ داروں میں سے کچھ پیچھے رہ گئے تو تم ان کی شفاعت کرو. چنانچہ جنتی اپنے رشتہ داروں کی شفاعت کریں گے، اور ان میں جو حفاظ ہوں گے، 10 آدمیوں کو جہنم سے نکال لو. جو علماء ہوں گے، حدیث پاک میں آتا ہے 400 یعنی لوگوں کو جہنم سے نکالنے کی اجازت ہوگی. اور جو اور زیادہ عمل والے اور تقوی والے ہوں گے تو اللہ رب العزت ان کو ہزاروں انسانوں کی شفاعت کی اجازت عطا فرمائے گی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارے دوست احباب بھی ساتھ ہیں. اللہ اکبر. اب وہ زندگی کیسے ہوگی؟ پھر اللہ تعالیٰ کی اس میں ایک عجیب شان دیکھیے کہ جنتی اپنے گھر والوں کے ساتھ ممبروں کے اوپر بیٹھے ہوں گے، تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے. اور جب تکیے لگا کر بیٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سلام قولا من رب الرحیم. رب رحیم کی طرف سے ان کو میسج ملے گا، تم پر سلامتی ہو. سبحان اللہ. جب جنت میں داخل ہوں گے، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، ملائکہ ہر دروازے سے آئیں گے ان کو مبارکباد دینے کے لیے، اور کیا کہیں گے؟ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. تم پر سلامتی ہو، تم نے دنیا میں صبر و ضبط کی زندگی گزاری، آج تمہیں کتنا اچھا ٹھکانہ ملا. یعنی اگر ہم اس سلام کا ترجمہ سمجھنے کی خاطر اپنی زبان میں کریں تو سلام علیکم کا ترجمہ بنے گا تمہیں شاباش ہو، تم جیتے رہو. سلام علیکم، تم جیتے رہو. خوش ہو کے جیسے بندہ بات کرتا ہے نا، فرشتے اس طرح مبارک دیں گے کہ تم جیتے رہو، تم نے کتنی اچھی زندگی گزاری. تو انسان کو اللہ تعالی کی طرف سے مبارکیں، اور پھر اوپر سے یہ بھی ملے گا خوشخبری کہ میرے بندو یہ نعمتیں تم سے کبھی واپس نہیں لی جائیں گی. یا اللہ، کتنی خوشی ہوگی. آج بندے کو دنیا میں گھر بنے ملے اور اس کے ہاتھ میں ڈاکومنٹس آ جائیں جی یہ اب آپ کی ملکیت ہو گیا، تو اتنی خوشی ہوتی ہے. انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ جی اب اس گھر سے ہمیں نکالے گا کوئی نہیں. تو جنتی گھر کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہمیشہ ہمیشہ تم رہو گے، ہم تم سے راضی ہیں، کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گے. تو اس وقت جنتیوں کی خوشی کا کیا عالم ہوگا. پھر دنیا کے اندر تو سب کچھ مل جائے تو کسی کے بارے میں دل میں ناراضگی ہے، نفرت ہے، کینہ ہے، حسد ہے. یہ مصیبتیں انسان کو جان نہیں چھوڑتی. سب کچھ ہونے کے باوجود زندگی میں مشکلات ہوتی ہیں. جنت وہ جگہ ہے جہاں دل میں نہ کینہ ہوگا، نہ حسد ہوگا، نہ بغض ہوگا، نہ نفرت ہوگی، فقط محبتیں ہی محبتیں ہوں گی. وہ ایسی جگہ ہوگی، محبتوں والی زندگی انسان کی ہوگی، حتیٰ کہ انسان اپنی بیوی کے دل میں محبت کے اٹھنے والے جذبات کو اپنی آنکھوں سے خود دیکھ سکے گا.
ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی شروع میں. ہم نے ایک مرتبہ ایک مچھلی دیکھی, ایک ایکویریم تھا بہت بڑا, وہ مچھلی ٹرانسپیرنٹ گوشت کی بنی ہوئی تھی. اللہ کی شان کہ اس کو باہر سے دیکھو تو اس کے جسم کے اندر کا ہر آرگن نظر آتا تھا. پھر بعد میں ہم نے ایک مرتبہ ایک ٹیلی فون دیکھا, کسی نے پلاسٹک کا بنایا تھا جو ٹرانسپیرنٹ تھی, وہ باہر سے اس کے اندر کی بیل کہاں لگی ہے اور کنٹیکٹ کہاں ہے اور فلاں ہر چیز نظر آ رہی تھی. ہم نے کہا الحمدللہ 14 سال پہلے جو کنسپٹ دیا گیا آج بھی آنکھوں سے نظر آتا ہے. ان کا جسم اتنا شفاف ہوگا کہ ان کے دل میں جو محبت اٹھ رہی ہوگی اس محبت کے جذبات کو جنتی دیکھ سکے گا. کتنی خوشی ہوگی. اللہ اکبر کبیرہ. ایسی جگہ. پھر ایک بات اور بھی ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ اگر کسی کو مکان دے دیں تو چاہے 5 بیڈ روم کا مکان چاہے 7 بیڈ روم کا مکان, جو ہے اب پوری زندگی وہی ہے, اس کو بدل تو نہیں نہ سکتے. مگر عورتیں جو ہوتی ہیں نا ان کی طبیعت یکسانیت سے بھر جاتی ہے. چنانچہ ہم نے دیکھا کبھی وہ صوفے کی سیٹنگ ایسے کر دیں گی, کبھی صوفے کی سیٹنگ بدل دیں گی, کبھی اس کمرے کا وہ کلر کروا دیں گی, کبھی اس کا وہ کلر, کہ جی ایک جیسی یکسانیت سے بس طبیعت بھر جاتی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنتی کو جنت میں ایسا مکان دیں گے جس کا ڈیزائن روز بدلا کرے گا. جنتی اٹھے اور اس کا جی چاہے گا یہاں پھول ہو, یہاں باغ ہو, یہاں گراس ہو, یا جو سوچتا جائے گا ویسے بنتا چلا جائے گا. یا اللہ وہ کیسا گھر ہوگا جو آپ اس جنتی کو وہاں پر عطا فرمائیں گے. اور پھر اس میں ایک اور مزے کی بات کہ جیسے دنیا میں ملٹی سٹوریڈ بلڈنگ ہوتی ہے, جنت میں بھی اسی طرح کئی سٹوریاں ہیں, ہر سٹوری پہ کئی گھر ہوں گے. علماء نے لکھا کہ قرآن مجید کی 6666 آیتیں ہیں اور اللہ تعالی حافظ سے کہیں گے کہ ایک آیت پڑھتا جا اور ایک درجہ چڑھتا جا, ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا. سبحان اللہ. تو جنتی اوپر سے اوپر چلتا چلا جائے گا. سب سے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر ہوگا, اس کا نام ہوگا بیت الحمد. جیسے دنیا کے اندر ہوتا ہے نا کہ فلاں کوٹھی کا نام یہ ہے, فلاں کا نام یہ, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جنت میں جو گھر ہوگا اس کا نام بیت الحمد ہوگا. اور ایک مزے کی بات یہ کہ حضرت امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں ہم خانہ رسول ہوں گے. ہم خانہ رسول کا کیا مطلب؟ ہم خانہ رسول کا مطلب یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے بالکل ساتھ ان کا گھر ہوگا. اور مثال اس کی یوں دیتے ہیں کہ ڈبل سٹوری بلڈنگ ہو اور اوپر مالک رہے اور نیچے اس کا کوئی ساتھی دوست رہے. بالکل جنت کے گھر کا نبی علیہ السلام کا یہی معاملہ ہوگا کہ نبی علیہ السلام کا گھر اوپر ہوگا اور بالکل اسی کی جو نیچے کی سٹوری ہوگی وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوگی. اب وہاں پر ہر جنتی کی ایک تمنا ہوگی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جتنا قرب ملے اتنا اچھا ہے. دنیا میں بھی تو نیبرہڈ کو دیکھتے ہیں نا. اب دیکھیں اس نیبرہڈ میں اگر گھر ہے تو صاحب خانہ کو کتنی خوشی ہے کہ جی بڑے اچھے گھر ہیں اور نیبرہڈ بہت اچھی ہے اور ایریا بہت صاف ستھرا, ویل مینٹینڈ, کرائم فری, اتنا ڈیولپ, تو خوشی ہوتی ہے کہ ایسے ایریا میں گھر ہے. جنت میں بھی بالکل یہی ہوگا کہ جنتی خوش ہوگا اگر اس کو یعنی انبیاء, اولیاء, شہداء, صلحاء ان کے قریب میں کوئی گھر ملے گا. تو ایسے بھی ہوں گے کہ جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پڑوس میں گھر ملے گا. سبحان اللہ. یہ وہ گھر ہوگا جس کو کہا کہ یہ جنت کا گھر ہوگا. اب ایک تو گھر ملا, یہ ساری نعمتیں ملی. پھر اس میں مزے کی بات سنیے کہ گھر میں دل چاہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ آواز ہو, انسان قرآن سنے, نعت سنے, تو عورتیں گھر کے کام کاج کرتے ہوئے کئی دفعہ لگا دیتی ہیں
اور جو مسلمان نہیں وہ اپنے گھروں میں میوزک لگا دیتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت کی میوزک کیا ہوگی کہ جب دنیا میں جنتی نماز پڑھا کرتے تھے، جب وہ وقت آئے گا تو جنت کے مکانوں میں جو درخت ہوں گے ان کے پتوں سے اللہ اکبر کی آوازیں آنے لگ جائیں گی، اور وہ اتنی دھن سے اور اتنے ردم سے ہوں گی کہ جنتی پر ایک نشے کی کیفیت طاری ہوگی. اللہ اکبر. اور اس کو یاد بھی آئے گا، ہاں دنیا میں اس وقت میں ہم ظہر پڑھا کرتے تھے، ہاں اب ہم عصر پڑھا کرتے تھے، اب ہم مغرب پڑھا کرتے تھے. یا اللہ، جنت کے درختوں کو اللہ تعالیٰ نے وہاں کے لیے ساؤنڈ سسٹم بنا دیا، وہاں سے آواز آئے گی. اللہ اکبر کبیرہ. معطر فضا ہوگی، کیا وہ جگہ ہوگی جہاں ہمیشہ ہمیشہ انسان رہے گا. اب ایک گھر تو انسان کا یہ ہے، اس کو کہیں گے آپشن نمبر 1، اور ایک گھر انسان کا اور ہے جس کو کہیں گے آپشن نمبر 2، وہ ہے جہنم میں. اور جہنم کا گھر کیسے ہوگا؟ قرآن پاک میں ہے مکانن ضیقا، تنگ گھر ہوگا. نہ جنتی اس میں کھڑا ہو سکے گا، نہ جہنمی پوری طرح کھڑا ہو سکے گا، نہ چل پھر سکے گا، بلکہ بہت ہی تنگ گھونسلہ سا جیسے ہوتا ہے نا، ایسے اس کو اللہ تعالیٰ تنگ گھر دیں گے. پھر دوسرا، اس مکان کے اندر تنہائی ہوگی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہنمی کے گھر کی جو دیواریں ہوں گی نا، اللہ تعالیٰ ان کو ایسا کر دیں گے کہ اس کو ادھر ادھر کچھ نظر نہیں آئے گا، اور اس کے دل میں اللہ ڈالیں گے کہ سارے جہنمی جہنم سے نکل گئے، بس میں اکیلا رہ گیا. اس کی وجہ سے اس کے دل میں اور حسرت پیدا ہوگی کہ کاش میں بھی یہاں سے نکال لیا جاتا. اللہ اس کی حسرت بڑھانے کے لیے ایسا کریں گے. پھر وہاں پر روشنی نہیں ہوگی جیسے دنیا میں گھر کے اندر کمکمے ہوتے ہیں، روشنی ہوتی ہے، بلکہ جہاں جتنی آگ زیادہ ہوگی وہاں اتنا اندھیرا زیادہ ہوگا. اس گھر کے اندر اب جیسے اگر بجلی بند ہو تو گھر کا کیا حال ہوتا ہے؟ خوف آتا ہے. تو جنتی کے گھر کے اندر اسی طرح اندھیرا ہوگا. پھر اس اندھیرے کے اندر اگر دروازہ کھٹک جائے تو ایسے لگتا ہے جیسے جان ہی نکل گئی، پسینے آ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، کوئی چور ہے، ڈاکو ہے، کیا ہے. ایسے اندھیرے میں فرشتے عذاب دینے والے آئیں گے اور وہ کیا کریں گے؟ والملائکۃ، فرشتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ باسطو ایدیہم، ان کے نتنوں سے آگ نکل رہی ہوگی اور لمبے لمبے ناخن ہوں گے اور وہ کالے رنگ کے ہوں گے اور اپنے ہاتھ بڑھائیں گے اس کو پکڑنے کی خاطر. اب اندھیرے میں جب اس کو پکڑنے کے لیے فرشتے آئیں گے تو کیا حالت ہوگی؟ پھر وہاں پر انسان کو لباس ملے گا، لیکن کیسا؟ سرابیلہم من قطران. قرآن مجید میں فرمایا کہ گندھک کا بنا ہوا لباس اتنا بدبودار ہوگا کہ محدثین نے لکھا کہ اگر ساری دنیا کے انسانوں، حیوانوں کو، چرند پرند کو ایک جگہ پر موت دے دی جائے اور ان کی لاشیں گل سڑ جائیں تو جتنی بدبو وہاں ہوگی جہنمی کے کپڑوں میں بدبو اس سے بھی زیادہ ہوگی. بدبودار کپڑے پہنائیں گے. اب بتائیں کسی جگہ کتا مرا پڑا ہو تو قریب سے گزرا نہیں جاتا، اور اگر اتنی لاشیں ہوں اور گل سڑ جائیں تو وہاں کتنا تعفن ہوگا. یہ تعفن اس جہنمی کے کپڑے میں ہوگا. آج تو پرفیوم لگاتے ہیں نا جی، یہ مسک ہے، وائٹ مسک ہے، یہ فلاں ہے. اگر جہنم میں یہ ایسا لباس ملا جس کے اندر اتنی بدبو ہوگی تو پھر تو مجھے لگتا ہے دم ہی شاید گھٹ جائے گا. پھر اس کے بعد جہنم میں بھی کھانا دیا جائے گا. کیسا کھانا ہوگا؟ زقوم کا درخت. بہت کڑوا ہوتا ہے. صبح کے وقت آپ اپنی زبان پہ لگائیں تو شام تک اس کی کڑواہٹ نہیں جاتی، اتنا کڑوا، کانٹے دار. لیکن بھوک کی وجہ سے جہنمی اس کو کھائے گا. جب کھائے گا تو نہ اگلتے بنے گی نہ نگلتے بنے گی، اور اگر وہ پیٹ میں جائے گا تو جیسے پگھلا ہوا تانبا چلا جاتا ہے نا، ایسے پیٹ کے اندر درد کرے گا. اب انسان کو پیاس لگے گی تو یہ پانی مانگے گا،
تو وہاں پر اس کو پانی کیسا دیا جائے گا؟ جہنمیوں کے زخموں سے جو خون اور پیپ بہے گی اس کو اکٹھا کر کے اس کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ آپ سوچیں، زخم میں پیپ ہو تو انسان قریب بیٹھ نہیں سکتا، اور یہ پیپ پینے کے لیے دی جائے گی۔ یہ مشروب ہوگا اس کو پلانے کے لیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب یہ پیے گا تو وہ اتنا گرم ہوگا کہ اس کے جسم کی آنتیں اس کے پخانے کے راستے باہر نکل جائیں گی، پھر دوبارہ یہ ٹھیک ہو جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو بھوک لگائیں گے، پھر زقوم کھلائیں گے، پھر اس کو یہی پلائیں گے، پھر اس کے ساتھ یہ ایک پروسیس متواتر چلتا رہے گا، متواتر پروسیس چلتا رہے گا، حتیٰ کہ جلد جل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جلد جل جائے گی، ہم جلد کو پھر ٹھیک کر دیں گے تاکہ ان کو پھر سزا ملے، پھر ان کو عذاب ملے، پھر جلد ٹھیک ہو جائے گی، پھر ہم اس کو جلائیں گے، پھر ٹھیک کریں گے، پھر جلائیں گے۔ یہ پروسیس انسان کے ساتھ ہوتا رہے گا۔ اب یہ دو گھر ہیں، ایک وہ جنت کا گھر اور ایک یہ جہنم کا گھر۔ اگر یہ دو آپشن کسی بندے کو دی جائیں اور اس کو یہ کہا جائے کہ بھائی آپ ان دونوں میں سے کس گھر میں جانا چاہیں گے، تو وہ کہے گا جی بس ایک ہی آپشن ہے کہ جنت میں جانا ہے، جہنم والے گھر کا تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ آج کسی عورت کو کہو نا کہ ایک کالونی میں گھر ہے جہاں بجلی بھی نہیں اور اکیلا گھر ہوگا اور سیکیورٹی بھی نہیں، رات کو وہاں پر چور ڈاکو بھی آ سکتے ہیں اور تم لڑائی بھی ہوگی، اکیلے رہنا پڑے گا، وہ کہے گی میں جان سے مر جاؤں گی، وہاں نہیں جاؤں گی، اس گھر میں کیوں جاؤں بھائی، میں وہ بھی نہیں ہو سکتی اس گھر میں۔ تو معلوم ہوا کہ آپشنز تو دو ہیں، مگر ہم اپنے آپ کو سامنے رکھیں تو جہنم کوئی آپشن نہیں ہمارے لیے، تو آپشن تو پھر ایک ہی بنی، وہ یہ کہ ہم اپنے رب کو راضی کریں اور اپنے لیے جنت میں گھر بنوائیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے ہر بندہ اپنے لیے گھر بناتا ہے اپنے عملوں کے ذریعے سے، یا جنت میں یا جہنم میں۔ اگر گناہ کر رہا ہے تو جہنم کا گھر بنا رہا ہے، اگر نیکی کر رہا ہے تو جنت کا گھر بنا رہا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت میں فرشتے ایک مکان کو بنانا شروع کرتے ہیں، کیوں کہ وہ بندہ عبادت میں لگا ہوا ہوتا ہے۔ جب وہ عبادت ختم کرتا ہے تو فرشتے مکان بنانا بھی بند کر دیتے ہیں، تو دوسرے فرشتے پوچھتے ہیں بھئی تم نے مکان بنانا بند کیوں کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ اینٹ گارا ختم ہو گیا ہے۔ پھر جب وہ عبادت کرنے لگتا ہے پھر اس کا مکان بنانا شروع کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں ایک ایسا درخت لگا دیتے ہیں اتنا بڑا کہ اگر عربی نسل کا گھوڑا 70 سال تک دوڑتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا، ایک درخت اتنا بڑا۔ اب ہم اگر 70 مرتبہ سبحان اللہ پڑھیں تو 70 درخت لگا لیے، 100 مرتبہ پڑھیں تو 100 درخت لگا لیے، کتنے آسان ہیں جنت کے درخت لگانے، لیکن ہمیں یہاں اس کی قدر و قیمت کا احساس نہیں ہوتا۔ کاش کے احساس ہو تو ہم روزانہ ذکر کریں، ہر وقت ذکر کریں، اور اس ذکر کے ذریعے اللہ تعالیٰ جنت میں ہمارے گھر کو بنا دے۔ دیکھیں نا، ذرا سا وقت فارغ ہوتا ہے تو مکان کا مالک کبھی اپنے پھولوں کو دیکھتا ہے، کبھی گراس کو دیکھتا ہے، کبھی سیٹنگ کو دیکھتا ہے۔ بھئی جیسے دنیا میں اپنے گھر کا اس طرح جو ہے ہم کیپ اپ کا خیال کر رہے ہیں، تو جو آخرت میں گھر بنانا ہے تو اس کا بھی تو ہمیں خیال رکھنا پڑے گا۔ اس لیے آپشن ہمارے پاس ایک ہی ہے کہ ہم نیکوکاری پرہیزگاری کی زندگی گزار کر جنت میں اپنا گھر بنائیں۔ یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیے کہ دنیا میں جو انسان کا دل ہے یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ میں زمینوں میں سماتا ہوں نہ آسمانوں میں سماتا ہوں، میں مومن بندے کے دل میں سما جاتا ہوں۔ تو یہ دل اللہ کا گھر ہوا۔ عام عورت کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے گھر کو صاف رکھتی ہے، پوچھیں کیوں؟ کہے گی جی کہ گندا گھر اچھا نہیں لگتا۔ بھئی جیسے انسان کو گندا گھر اچھا نہیں لگتا، اللہ تعالیٰ کو بھی تو اپنا گندا گھر اچھا نہیں لگتا۔
اب یہاں پر اگر کوئی سوچے کہ جی جب گھر اللہ کا ہے تو اللہ تعالیٰ خود صاف رکھے، تو وہی دستور یہ ہوتی ہے کہ جب وہ مکان کسی کو استعمال کے لیے دیں تو جو کرایہ دار ہوتا ہے نا، صاف رکھنا اس کی ذمہ داری بنتی ہے۔ تو گھر تو یہ اللہ کا ہے، لیکن دنیا میں اب دل ہمارے پاس ہے، تو اس کو صاف رکھنا کس کی ذمہ داری ہوئی؟ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اس دل کو گناہوں کی ظلمت سے صاف رکھیں اور نیکی کے نور سے ہم اس گھر کو چمکائیں۔ اس دنیا میں اپنے اللہ کا یہ گھر ہم صاف رکھیں گے، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ جنت میں ہمارا گھر بنا دیں گے۔ چنانچہ جب فرعون نے اپنی بیوی کو محل سے نکال دیا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی تھی، تو اس وقت فرعون نے اسے کہا کہ تم اس میرے محل میں دوبارہ نہیں انٹر ہو سکتی، اور کسی عورت کو گھر سے نکال دینا دنیا میں اس سے بڑی اس کے لیے سزا کوئی نہیں ہو سکتی۔ تو اس کو نکال دیا گیا، آسیہ بنت مزاحم کو نکال دیا گیا۔ جب نکالا گیا تو اس وقت اللہ سے اس نے ایک دعا مانگی، قرآن مجید میں ہے، کہنے لگی رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ اس فرعون بے اون نے تو مجھے گھر سے نکال دیا، عورت زاد ہوں، گھر سے نکلنا عورت کے لیے بڑا صدمہ ہوتا ہے، لیکن اب میں کیا چاہتی ہوں کہ اے اللہ اب اس کے بدلے تو جنت میں اپنے قرب کا گھر عطا کر دے۔ یہ اس عورت کا دعا مانگنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس کو قرآن کے اندر بیان فرما دیا، قرآن مجید کی آیت بنا دیا، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بندہ اللہ سے قرب کا گھر مانگتا ہے اللہ کو خوشی ہوتی ہے، تو بھئی ہم بھی اللہ سے اس کے قرب کا گھر مانگیں۔ آسیہ بنت مزاحم کی بات اگر اتنی اچھی لگی کہ قرآن کی آیت بنا دی، تو ہم بھی اگر اللہ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ کو ہم پہ بھی پیار آئے گا کہ میرا بندہ مجھ سے گھر مانگتا ہے۔ بہرحال ہر عورت کے دنیا میں دو گھروں کا تجربہ ہوتا ہے، ہر عورت کو۔ وہ کیسے؟ ایک ہوتا ہے اس کے ماں باپ کا گھر، جہاں وہ پیدا ہوتی ہے، آنکھ کھولتی ہے، بچپن لڑکپن گزار کے جوانی کی عمر کو پہنچتی ہے، تعلیم پاتی ہے، لیکن ماں باپ کے اس گھر میں وہ ہر وقت یہی سوچتی ہے کہ ایک وقت آئے گا میرا اپنا گھر بنے گا۔ حالانکہ ماں باپ کے گھر میں ہوتی ہے، وہ بھی اپنا گھر ہوتا ہے، مگر نہیں، وہ سوچتی ہے کہ میں تو یہاں پر مہمان ہوں اور مجھے اگلے گھر کی تیاری کرنی ہے۔ چنانچہ بچی پیدا ہوتی ہے اور ماں اس کے لیے جہیز بنانا شروع کر دیتی ہے۔ جہیز میں کیا بنتا ہے؟ اگلے گھر کو سجانے اور آباد کرنے کا سامان۔ گویا پوری زندگی اس بچی کے اگلے گھر کی تیاری ہوتی رہتی ہے، اور جب شادی ہو جاتی ہے تو وہ بچی کہتی ہے اب میں اپنے گھر میں چلی گئی۔ تو ایک گھر کو چھوڑا اور نئے گھر میں آئی، اس نئے گھر میں اس کو اللہ تعالیٰ خاوند دیتے ہیں، اور اس شادی کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو صاحب اولاد بناتے ہیں، تو وہ اپنے خاوند اور بچوں کے ساتھ اتنی اس گھر میں سیٹ ہو جاتی ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ اس کو واپس والدین کے گھر جا کے ایک رات گزارنا بھی بوجھ نظر آتا ہے۔ کہیں نہ کہ آؤ ادھر آ کے رہو، کہ جی میں اپنے خاوند بچوں کے ساتھ ٹھیک ہوں، اتنی سیٹ ہوتی ہے۔ شروع میں جب کنواری ہوتی ہے تو سوچتی ہے پتہ نہیں میں اس گھر کو چھوڑ کے کہاں کیسے جاؤں گی، لیکن جب اگلا گھر آباد ہو جاتا ہے تو اب پہلا گھر اس کے جانا مشکل نظر آتا ہے۔ مگر ایک عورت کا ایک خاوند کی خاطر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے گھر سے چلے جانا کتنی بڑی قربانی ہے۔ تو اب ذرا سوچئے کہ جس طرح عورت نے میکے کا گھر چھوڑ دیا اور خاوند کے گھر چلی گئی اس کی خوشی کی خاطر، ہم بھی اس دنیا کے گھر کو اگر میکے کا گھر سمجھیں اور اللہ کی خاطر ہم عبادت کر کے جہیز بنا کے جنت کے گھر کے اندر چلے جائیں تو یہ کتنی خوشی کی بات ہوگی۔ ایک دن تو ہمیں اپنے گھر میں جانا ہی ہے نا، دو میں سے ایک گھر ہوگا ہمارا، یا جنت میں ہوگا یا جہنم میں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب نیک بندہ مرتا ہے تو اس کو پہلے جہنم کا گھر دکھایا جاتا ہے،
کہ اگر تو نیکی نہ کرتا تو جہنم میں یہ تیرا ٹھکانہ تھا، اب تو نے نیکی کی، اب تجھے جنت بھیجیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا گھر دکھا دیتے ہیں۔ اور برے آدمی کو موت آتی ہے تو اس کو پہلے جنت کا گھر دکھاتے ہیں۔ اگر تو نیک بنتا تو تیرا جنت میں یہ گھر ہوتا، مگر تو نہ بن سکا، اب جہنم میں تیرا یہ گھر، اس کو جہنم کا گھر دکھایا جاتا ہے۔ تو گھر تو ہمارے دونوں بنیں گے، اور کیسے بنیں گے؟ ہمارے عملوں کے مطابق۔ نیک اعمال ہوں گے تو جنت کا گھر دیا جائے گا، الاٹمنٹ وہاں کر دی جائے گی، اور اگر برے اعمال ہوں گے تو جہنم کا گھر الاٹ کر دیا جائے گا۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے ایک عجیب بات کہی کہ اے دوست، جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنا دنیا کے لیے کوشش کر لے، جتنا آخرت میں رہنا ہے اتنا آخرت کے لیے کوشش کر لے۔ دنیا کے گھر میں تو بھئی ہم 150 سال رہیں گے، اور آخرت کے گھر میں تو ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، تو اس گھر کی بھی ہمیں فکر ہونی چاہیے۔ یہ گھر دنیا میں مل جانا اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، انسان کی ضرورت بھی ہے اور اللہ کی نعمت بھی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اس دنیا کا گھر دے دے، یہ نعمت عطا فرما دے، اب اس نعمت کی قدردانی یہ ہے کہ انسان آخرت کے گھر کی فکر کرے کہ مجھے اللہ تعالیٰ وہاں اپنے قرب کا گھر عطا فرما دے۔ اب قرب کا گھر کیسے ملے گا؟ اس کے لیے ایک تھمب رول ہے، وہ یہ کہ جس بندے نے اس دنیا کے گھر کو سنت کا گلشن بنایا، نیکی کے ذریعے سجایا، نیک اعمال کے نور سے منور کیا، اس کے بدلے اس کا جنت میں گھر بنایا جائے گا۔ اور جس نے اس گھر کو فسق و فجور کا گھر بنایا، نمازیں تو پڑھتے نہیں، ڈرامے باقاعدگی سے دیکھتے ہیں، تلاوت سنتے نہیں، گانے باقاعدگی سے چلتے ہیں، جس گھر کے اندر نمازوں میں کمزوری ہے، بے پردگی عام ہے، اگر یہ گھر فسق و فجور سے آباد ہوگا تو اس کے نتیجے میں جہنم کا گھر بنایا جائے گا۔ اب یہ اختیار ہمارا ہے، اللہ نے ہمیں گھر دیا، گھر کو نیکی کی بنیادوں پر آباد کرنا۔ کہتے ہیں نا، یہ گھر میرا گلشن ہے، اس گھر کا خدا حافظ۔ تو اس گھر کو سنت کا گلشن بنائیے۔ جب ہمارے گھر نیکی سے، تقوی سے، پرہیزگاری سے آباد ہوں گے، نیک اعمال سے آباد ہوں گے، ان گھروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ جنت کے گھر کی بھی الاٹمنٹ فرمائیں گے۔ اس لیے جو نیکی پر گھر آباد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس گھر کو منور فرماتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جس طرح زمین والوں کو آسمان پر ستارے چمکتے نظر آتے ہیں، جس گھر کے اندر نیکی ہوتی ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، نمازیں پڑھی جاتی ہیں، آسمان والوں کو وہ گھر اس ستارے کی طرح چمکتے نظر آتے ہیں۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ نے اس گھر کی نعمت عطا فرمائی، ہمارے بھائی کو اللہ نے یہ خوشی دی، آج اس خوشی میں شریک ہونے کے لیے ہم بھی آئے ہیں۔ مگر اس موقع پر اتنی بات نصیحت وصیت کے رنگ میں کر رہے ہیں کہ اب اس گھر کو نیکی سے آپ اس طرح آباد کریں کہ آسمان والوں کو یہ ستارے کی طرح چمکتا منور نظر آئے۔ اور اگر اس گھر میں نبی علیہ السلام کی سنتیں ٹوٹیں گی اور گناہوں کے کام ہوں گے اور غفلت کی زندگی ہوگی، تو پھر اس کے بدلے جہنم کا گھر بنا دیا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور واقعی آج ہم نے دیکھا ہے کہ بچے سے 1 روپے کا بلب ٹوٹ جائے تو ماں اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرتی ہے، اور وہی بچہ سنت کو توڑ دیتا ہے تو ماں کو احساس ہی نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سنت کا مقام 1 روپے کے برابر بھی ہمارے دل میں نہ رہا۔ شادی ہوتی ہے، سب کو بلاتے ہیں، اور جی چچا کو بھی مناؤ، اور پھوپھا کو بھی مناؤ، اور خالہ کو بھی مناؤ، اور پڑوسن کو بھی مناؤ، اور جی ہمارا جو ڈرائیور ناراض ہو کے گیا تھا اس کو بھی مناؤ، اور جو چوکیدار ناراض ہو کے گیا تھا، اور جو گھر کی ماسی ناراض ہو کے گئی تھی اس کو بھی مناؤ، جی شادی ہے۔ سارے روٹھوں کو منا لیتے ہیں، مگر شادی سنت کے خلاف کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر دیتے۔ یہ آج ہمارا حال ہے۔
تو ہم حقیقت کو سمجھیں، جس پروردگار نے اس عارضی زندگی میں یہ نعمت دی، وہ پروردگار ہمیشہ ہمیشہ کی نعمت دے کر بھی خوش ہوگا۔ ہم لینے والے بنیں اور اس گھر کو نیکی، تقوی، پرہیزگاری کے ساتھ آباد کریں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ مسکراتا ہوا گھر میں داخل ہو اور جو مسنون دعا ہے وہ دعا پڑھ لے تو شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ لہذا گھر میں ہمیشہ اسی طرح مسکراتے ہوئے آئیں، اہل خانہ کو سلام کریں، تو اہل خانہ کو سلام کرنے پر شیطان آؤٹ ہو جائے گا، وہ اس گھر میں داخل ہی نہیں ہو سکے گا۔ جو شخص فجر کی سنتیں گھر میں پڑھ کر نماز پڑھنے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ شیطان کو اس گھر میں داخل نہیں ہونے دیتے۔ ہم ایسے اعمال سیکھیں کہ جس سے شیطان کا داخلہ گھر میں بند ہو اور فرشتے اس کی جگہ گھر کے اندر داخل ہوں، رحمتیں بن کے آئیں۔ تو اس لیے جیسے دنیا کے گھر کی فکر ہوتی ہے، ہمیں اپنے آخرت کے گھر کی بھی فکر رکھنی چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں اپنے قرب میں ایسی جگہ عطا فرمائیں جو اس کے پسند کی جگہ ہے۔ واقعی جنت کا تذکرہ بار بار کرنے سے انسان کے دل میں اس کی اہمیت بڑھتی ہے۔ ایک مرتبہ بیٹا چھوٹا سیف اللہ بچہ تھا، لڑکپن کی عمر تھی، 4 سال 5 سال کا ہوگا، تو میں نے اس کے سامنے بیٹھ کر ذرا جنت کا تذکرہ کیا کہ جنت میں ایسے گھر ہوں گے اور ایسے ہوگے، ایسے پھل ہوں گے، ایسے رہائش ہوگی، ایسے فلاں ہوگا۔ تو کوئی آدھا پونا گھنٹہ میں نے اس کو جنت کے بارے میں بات سنائی تو میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے کہا بیٹا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہتے ابو جی چلیں۔ واقعی بات ایسی ہے کہ انسان جب اس کا تذکرہ سنتا ہے تو پھر دل چاہتا ہے کہ اللہ ہمیں بھی وہی جگہ عطا فرمائے۔ اس لیے احادیث میں نبی علیہ السلام نے جنت کا تفصیل سے تذکرہ کیا، اور آج اس تذکرہ کو کرنے کا اصل مقصد یہی تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے اور دل میں اتنی خوشی ہے، تو جب اللہ تعالیٰ جنت کا گھر عطا کرے گا پھر دل میں کتنی خوشی ہوگی۔ اس خوشی کو حاصل کرنے کے لیے ہم اپنے گھروں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا گلشن بنائیں، اور یہ ایسے بنیں کہ اہل آسمان کے نزدیک ستاروں کی طرح چمکنے والے بن جائیں۔ برکتوں سے اللہ اس گھر کو آباد کرے، اللہ اس گھر کو نظر بد سے بچائے، حاسدوں کے حسد سے بچائے، اللہ تعالیٰ اور زیادہ اپنا قرب، اپنی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے مالک، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ جسمانی بیماریوں کو دور فرما، روحانی بیماریوں کو دور فرما۔ اے کریم آقا، اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کلمہ پڑھائیں، ہمیں اپنے اختیار سے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے کہ ظاہر کی آنکھیں بند ہو جائیں، من کی آنکھیں کھلنے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل دیں، ہمیں غسل توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے کہ لوگ کفن پہنائیں، ہمیں تقوی کی پوشاک پہننے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے کہ ہماری نماز پڑھی جائے، اللہ ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما۔ اس سے پہلے کہ قیامت کے دن آپ کے سامنے پیشی ہو، اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں قبولیت نصیب فرما۔ اے اللہ، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں، اللہ ان بچوں کے مستقبل کو روشن فرما، ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما۔ اے اللہ، قرضوں سے محفوظ فرما، مرضوں سے محفوظ فرما، ذلت سے محفوظ فرما، علت سے محفوظ فرما، قلت سے محفوظ فرما، اپنی رحمتوں کی پشت پناہی نصیب فرما۔ میرے مولا، زندگی میں کبھی بھی بے سہارا نہ فرما، کبھی بھی بے آسرا نہ فرما۔
کبھی بھی اپنے در سے دور نہ فرما، ہمیشہ اپنی رحمتوں کی ٹھنڈی چھاؤں نصیب فرما، کبھی بھی نفس اور شیطان کے حوالے نہ فرما۔ اے اللہ گناہوں کی ذلت سے محفوظ فرما، طاعات کی عزت نصیب فرما۔ اے کریم آقا ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ جن دوست احباب کے دلوں میں نیک مرادیں ہیں اللہ اپنی رحمت سے ان کو پورا فرما۔ صاحب خانہ نے جس محبت کے ساتھ اس گھر میں بلایا اللہ اس کے بدلے ان کو اپنی سچی محبت نصیب فرما، اولادوں کی خوشیاں نصیب فرما۔ اے اللہ ان کے اولادوں کے نصیب اچھے فرما۔ پروردگار عالم اس گھر کو نیکی تقوی سے آباد فرما، بری نظر سے محفوظ فرما، برے اثر سے محفوظ فرما، جادو ٹونے سے محفوظ فرما، حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما، دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ اس نعمت کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ہم جتنے بھی یہاں موجود ہیں اللہ سب کو جس طرح دنیا کی یہ نعمتیں آپ نے عطا فرمائیں آخرت کی بھی نعمتیں عطا فرما۔ اللہ اپنے قرب کا اعلیٰ گھر ہمیں بھی عطا فرما۔ میرے مالک اس قابل تو نہیں ہے مگر آپ بڑا دینے والے ہیں، آپ کی رحمتوں کو دیکھ کر یہی مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی جنت میں اپنے قرب کا اعلیٰ گھر عطا فرما، نبی علیہ السلام کے قدموں میں جگہ نصیب فرما۔ رب کریم ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ ہمارے والدین عزیز اقارب مشائخ جو فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما، جن کی آپ نے مغفرت کر دی قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما۔ پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما۔ اے اللہ یہ حج کا موسم ہے، آپ کے پیارے بندے احرام باندھ کر نکل رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک پڑھ رہے ہیں، اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما دیجئے، اپنے گھر کا دیدار عطا فرما دیجئے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی حاضری نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرمائیے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔